بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اہم خبروں کے پہ تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں جو طالبان پر جو پابندیاں تھیں، سفری پابندیاں تھیں، وہ ہٹا دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، اور کل بھی میں نے اس پہ تھوڑی بہت بات کی تھی کہ افغانستان طالبان کے جو عبوری وزیر خارجہ ہے امیر خان متقی صاحب، اب وہ سفر کریں گے، ماسکو بھی جائیں گے، وہاں پہ ماسکو فارمیٹ اس میں شرکت کریں گے۔ ماسکو فارمیٹ کیا ہے اس پہ بات کریں گے، اور اسی طرح وہ نیو دہلی جائیں گے 9 سے لے کر 16 اکتوبر کے درمیان 2 دن، ہو سکتا ہے کہ 10 اور 11 کو وہ نیو دہلی جائیں گے، تو اس پہ بات کریں گے کہ کیا چیزیں ایکسپیکٹڈ ہے۔ ساتھ ہی یہ انٹرنیٹ کا مسئلہ جو آیا، یہ کس نے بند کیا اور کس نے کھول دیا؟ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ طالبان جو ہے، جو اکثر ہر ایک کام کرتے ہیں اسلام کا نام پہ، اگر اسلام کے نام پہ انٹرنیٹ کو بند کیا گیا تھا تو پھر کس کے نام پہ اس کو کھولا گیا؟ نہ کوئی اس کی ذمہ داری لے رہا ہے، نہ کوئی یہ اب تک کہہ رہا ہے کہ بند کیوں کیا تھا اور کھول کیوں دیا گیا ہے۔ تو اس پہ بات کریں گے، اور اہم خبر جو پاکستان کے حوالے سے ہیں وہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو ایک بار پھر عمران خان نے جو ہے اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی کے لیے نامینیٹ کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوگا۔ تو اس پہ بات کریں گے کہ جو 20 اگست کو اس کو نامینیٹ کیا گیا تھا تو کس نے مخالفت کی تھی اور وہ کیوں نہ بنے؟ اب دوبارہ اس کو کیا گیا، تو محمود خان صاحب کی اس وقت پوزیشن کیا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے ایز اے سینئر سیاسی رہنما، ایک کام پرست رہنما کی حیثیت سے؟ اس کے ساتھ مسلسل جو یہ چیزیں کہ عمران خان اس کو نامینیٹ کر رہے ہیں، لیکن پارٹی کے ورکرز اور پارٹی کے جو دیگر لیڈرز ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ پہلے آتے ہیں جی یہ باگرام پہ۔ باگرام پہ تو میرے خیال میں بات کلیئر ہونی چاہیے، لیکن ابھی بھی میڈیا ہے جو کہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ کل میڈیا میں یہ رپورٹس آئی ہے کہ وہ جو 7 اسپیشل فورس کی جو ہے، جو کہ فلوریڈا میں ایئر فورس بیس ہے، وہاں پہ وہ ڈپلائی ہے، اس کو شفٹ کیا گیا ہے باگرام۔ اور کچھ یہ خبریں بھی آ گئی کہ یہ طالبان نے جو ارد گرد کی جو آبادی تھی باگرام کے، جو پروان پراونس میں جو باگرام جو ڈسٹرکٹ ہے، اس کے ارد گرد جو جہاں پہ یہ ایئر بیس ہے اس کو خالی کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے جہازوں کے تصاویر شیئر کیے وغیرہ۔ یہ خبر ہے کہ مطلب ہے کہ لگے سا رہا ہے کہ افغان جو ہے، زیادہ تر افغان طالبان کے علاوہ، وہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ جیسے بھی ہو یہ افغانستان آ جائے۔ میرے خیال میں پہلا ملک ہوگا کہ اس قسم کے ایک دوسرا ملک کو جو ہے اس کے آنے پہ اتنی خوش ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ خبر جو ہے اس کو یہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ طالبان کی طرف سے کلیئر یہ وضاحت آئی گئی ہے کہ نہ اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، نہ اس کو ہم دے رہے ہیں، نہ یہ ہم نے دیا ہے۔ بلکہ کل کچھ خبریں ایسی بھی آئی کہ امریکہ کی طرف سے بھی وضاحت آئی کہ ابھی تک باگرام کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ تو اس وقت جو باگرام کی حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ وہ افغان طالبان کے پاس، افغانستان کے پاس ہے، نہ وہ امریکہ کو دیا ہے، نہ وہ دینے کی کوشش نہ وہ دینے کے لیے راضی ہے۔ ہاں، اگر وہ کہتے ہیں اگر زبردستی آ گئے تو پھر اور بات ہوگی، پھر وہ دیکھ لیں گے جب وہ زبردستی آ جائیں گے۔ اور اس میں پاکستان، رشیا، چین اور ایران نے بھی امریکہ کی باگرام آنے کی مخالفت کی ہے۔ تو یہ بات میرے خیال میں کلیئر ہونی چاہیے کہ باگرام اگر امریکہ نے آنا ہے تو زبردستی آنا ہے، اسی طرح وہ مطلب ہے کہ کسی ایگریمنٹ کے تحت اس کا آنا ممکن نہیں ہے۔ اس طرح یہ انٹرنیٹ کا جو مسئلہ آیا، 29 تاریخ کو جو انٹرنیٹ بند ہوا تھا، اور پھر اس کو کل یعنی 2 تاریخ کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ جو 2-3 دن تھے وہ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار رہا۔ لیکن اس میں ایک چیز ہو گئی پاکستان کے لیے، اور وہ یہ تھی کہ جتنے جو شدت پسند ہیں ان کے جتنے نیٹ ورکس ہیں جو افغانستان سے چل رہے تھے، جو پاکستانی ناموں سے چل رہے تھے، مطلب ہے کسی کو پشاور سے، کسی کو لاہور، کسی کو اس طرح نام دیے گئے تھے، وہ بھی بند ہو 3 دن تک وہ بھی خاموش تھے۔ تو ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ کون سے شدت پسندوں کے کون سے وہ جو کیا ہے ان کے فیس بک آئی ڈیز یا ٹویٹر پہ یا دیگر پہ وہ کون سے آئی ڈیز ہیں یا کون سے ہے کہ جس پہ وہ چلتے تھے، تو وہ بھی کلیئر ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ انیشلی جو خبر آئی تھی وہ یہی تھی کہ یہ غیر اخلاقی مواد کو پھیلانے کا ذریعہ ہے اور اس سے اخلاق خراب ہوتے وغیرہ وغیرہ، اس طرح اس کا مطلب ہے کہ ایک مذہبی پوائنٹ آف ویو سے یہ خبر کافی آ رہی تھی کہ یہ اس میں گناہ ہے وغیرہ وغیرہ، اور اسلام میں اس کی وہ گنجائش نہیں ہے، تو اس کو بند کیا۔ ابھی پرابلم یہ تھی
کہ جو افغان طالبان میں انٹرنیٹ کو بند کر رہے تھے، میرے خیال میں ان کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ انٹرنیٹ آج کل کی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ شاید ان میں سے زیادہ تر جو ہے، اور ان کے لیے بھی میرے خیال میں یہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، کیونکہ وہ سینئر بندے ہیں، اسپیشلی جو کندہار ملا ہیبت اللہ صاحب اور ان کے جو دیگر ساتھی ہے، 4-5 جو میجر ہے جو کہ امارت اسلامی کے بڑے ڈیسیجن لیتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا قرآن اور شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو کوئی کام اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں اپنی عقل اور اپنی فہم کے مطابق۔ تو زیادہ تر یہ جو مشران ہیں ان کی عمریں بھی کافی زیادہ ہے، اور یہ زیادہ تر اگر رہ بھی ہیں تو جس طرح کوئٹہ، کچھ لاکھ وغیرہ ان علاقوں میں، یا افغانستان کے علاقوں میں جہاں پہ ان لوگوں نے انٹرنیٹ بالکل استعمال ہی نہیں کیا ہے، نہ وہ فیس بک سے، نہ ٹویٹر سے، نہ یہ یوٹیوب وغیرہ واٹس ایپ سے۔ لیکن یہ چیزیں بھی اتنی اہم نہیں ہیں۔ ہمارے خیال میں جب انٹرنیٹ کی بات آ جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم فیس بک کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹویٹر کے لیے استعمال کرتے ہیں، ویڈیو کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، یا جو یوٹیوب وغیرہ ہے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے شاید ان کو پتہ نہیں تھا کہ انٹرنیٹ جو ہے اس وقت زندگی کا ایک لازم حصہ بن چکا ہے۔ اس کو آپ مذہب اور کلچر کی چوکاٹ میں نہیں دے سکتے۔ جس طرح آج اگر موٹر ہے، تو موٹر اگر انگریزوں نے ایجاد کیا ہے تو آپ تو کوئی نہیں کہہ سکتے کہ جی خیبر ایجنسی یا تخار اور قندوز اور بغلان میں جو ہے کوئی موٹر استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ یہ انگریزوں کے دور کا ہے۔ اب بھی موٹر یا جو سواری ہے، اسی طرح جو آج کا اسلحہ ہے، ویپن جو ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف تلوار اور تیر کا استعمال کیا تھا۔ اب ہم جا کے جو M16 اور M14 اور کلاشنکوف وغیرہ یا یہ جو جنگی جہاز ہے، اس کا استعمال منع ہے یا مباح ہے، اس طرح یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے خیال میں طالبان، امارت اسلامی کے جو مشران تھے، شاید ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ انٹرنیٹ جو ہے ابھی جہاز کا آنا، جہازوں کا جانا، یہ جتنا آپ کی ٹریڈ ہوتی ہے، جتنا اگر آپ طورخم ہے، غلام خان ہے، یا چمن ہے، یا مطلب شیر خان بندر ہے، یا مطلب ہے کہ تورغنڈے ہیں، اسلام قلعہ وغیرہ، یہ جتنے آپ کے پورٹس پہ جو ٹریڈ ہو رہی ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹیوٹی ہے۔ آپ کی جتنی وزارتیں ہیں ان کے درمیان جو کوارڈینیشن یا خط و کتابت ہوتی ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی طرح بیرونی دنیا کے ساتھ آپ کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو جب وہ 2 دن ہوئے تو کچھ کافی پروازیں بھی کینسل ہو گئی، مطلب ہے کہ افغانستان سے باہر جانے والی پروازیں، کچھ انٹرنیشنل پروازیں ادھر آنے والے وہ بھی کینسل ہو گئی، افغانستان کی ایئر سپیس مکمل طور پر بند ہو گئی۔ اور بعد میں ان کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ تو ایسا ہے جیسا کہ آپ کسی کی سانس بند کر دیتے۔ تو نیکسٹ ڈے خبر آئی کہ یہ انٹرنیٹ بحال ہے۔ کبھی کہہ رہے تھے کہ ہم وہ تار جو ہے نا وہ پرانی ہو گئی، ہم اس کو چینج کر رہے۔ مطلب یہ کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ افغان طالبان امارت اسلامی کا جو عقیدہ ہے وہ تھوڑا سا شیٹر ہو گیا ہے۔ پہلے تو جب بات ہوتی کہ اسلام میں منع ہے، منع ہے، شریعت میں منع ہے، منع ہے، یہ گناہ ہے، گناہ ہے، اب جو ہے تھوڑا سا اس کو یہ ڈیسیجن واپس لینا پڑا اور انٹرنیٹ کو بحال کیا گیا۔ اور میرے خیال میں آئندہ کے لیے بھی امارت اسلامی کے مشران کو جو فیصلے لینے ہوں گے تو بہتر ہوگا کہ ماڈرن یا جدید زندگی، یہ 1400 سال پہلے کی زندگی اور 1400 سال بعد کی زندگی، اس میں فرق ہے۔ اسلام ہمیں جو کہتا ہے میرے خیال میں کہ آپ کی زندگی جو ہے دوسرے انسان کے لیے کیسے مفید ہو سکتی ہے، دیٹ از دا فلاسفی آف ریلیجن، کہ ہماری زندگی، میری زندگی جو ہے دوسرے انسان کے لیے کتنی مفید ہے، ان کی جان اور مال مجھ سے کتنا محفوظ ہے، میرا اور جان اور مال آپ سے کتنا محفوظ ہے۔ دیٹ از دا انٹائر فلاسفی آف ریلیجن، کہ انسان جو ہے انسانیت کی دائرے میں رہ کے دوسرے انسان کی قدر کرے، ان کی مال اور جان کی حفاظت اس طرح کرے جس طرح اپنے جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا ہے۔ ابھی آتے ہیں جی امپورٹنٹ بات جو تھی، وہ امیر خان متقی صاحب پہ جو پابندیاں وہ ہٹا دی گئی ہیں، یعنی طالبان لیڈرشپ پہ جو ٹریول بین تھی وہ ہٹا دی گئی ہیں، اور اب یہ جو ایک UN سینکشن کمیٹی تھی، 1988 کمیٹی کا نام ہے، جو 2021 میں ایک ریزولوشن کے تحت بن گئی تھی، جس نے یہ جو طالبان رہنما ہے ان پہ ٹریول بین تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ متقی صاحب پہلے پاکستان کا دورہ میرے خیال میں یہ مئی میں ہونا تھا یا اگست میں ہونا تھا، جون جولائی میں، بلکہ اگست میں میرے خیال میں ہونا تھا، اگست میں وہ بھی کینسل ہو گیا تھا۔ پھر سپٹمبر میں انڈیا جانا تھا، وہ بھی کینسل ہو گیا تھا۔ SCO کانفرنس میں ایز این آبزرور جو شرکت کرنا تھا وہ بھی کینسل ہو گیا تھا، کیونکہ UN سیکیورٹی کونسل میں اگر کوئی پرماننٹ ممبر اس کو
اپوز کرے تو پھر اس کا جانا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ہمیشہ امریکہ جو ہے پہلے ان پہ وہ اتنے نہیں تھے، لیکن بعد میں پھر امریکہ نے اس پہ سختی کر دی کیونکہ طالبان کا رویہ روز بروز سخت ہوتا جا رہا تھا، تو یہ پابندیاں لگائی تھی. ابھی اس کے بعد بھی یو این سیکیورٹی کونسل میں یہ بحث چڑھی کہ اگر ہم اس پہ اس طرح پابندیاں لگاتے رہیں گے تو یہ مزید ہارڈ ہو جائیں گے، مزید سخت ہو جائیں گے، ان کے ساتھ لائن آف کمیونیکیشن ختم ہو جائے گی. تو یہ تھوڑا سا ہمیں ان کو ویور دینا چاہیے کہ یہ جا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے. تو ابھی یہ 30 سپٹمبر کو جو ہے وہ امیر خان متقی کو اجازت دی گئی کہ وہ ماسکو فارمیٹ میں، یہ جو اجلاس ہو رہا ہے ماسکو فارمیٹ کا، ماسکو میں، روس کے دارالحکومت ماسکو میں، اس میں شرکت کر سکتے ہیں. تو وہ جائیں گے 6 تاریخ کو وہاں پہ ماسکو فارمیٹ میں، جس میں یہ تقریباً 2016-17 سے یہ فارمیٹ ہے، اور اس میں یہ خطے کے ممالک جو افغانستان کے جتنے نیبرز ہے اور ریجنل پاورز ہے، مطلب ہے کہ چائنا اور رشیا اور اس طرح یہ ممالک جو ہے اس میں شامل ہے. اور یہ جو سینٹرل ایشین کنٹری جو افغانستان کے ہیں، ایران ہے، پاکستان ہے، اس فارمیٹ کا حصہ ہے. تو اس میں افغانستان میں امن اور استقلال یا اسٹیبلٹی کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے، تو اس میں جائیں گے. وہاں سے وہ آپسی پہ پھر انڈیا بھی اس کو اجازت مل گئی کہ وہ نیو دلی جا سکتے ہیں. تو وہاں سے یہ 9-10 کو ہو سکتا ہے کہ یہ، کیونکہ 6 تاریخ وہ ختم ہوگی تو یہ 7 کو اگر کابل، یا ہو سکتا ہے کہ ماسکو سے ڈائریکٹ جو ہے یہ نیو دہلی چلے جائے، وہاں پہ 9 اور 10 کو یا 10 اور 11 کو جو ہے وہ نیو دہلی کا دورہ کریں گے، جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ دورہ سپٹمبر میں ہونا تھا، وہ سینکشن کی وجہ سے وہ نہیں ہو پایا ہے. اب اس پہ پاکستان کا کیا، کیونکہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات بہت زیادہ خراب ہے، اور اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اب تو ہمارے کھلاڑی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے. پہلے جنگیں بھی ہوتی تھی لیکن کھیل کے میدان جو ہے وہ آباد ہوتے تھے. ابھی تو کھیل کے میدان بھی وہ شکار ہو رہے ہیں ہمارے سیاسی رویوں کا اور ہمارے جو سخت رویے ہیں اس کا. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کون سا، کیونکہ انڈیا واحد جو ان کے جو اینالسٹ کہتے تھے کہ جب پاکستان کے ساتھ وہ لڑائی آپریشن سندور اور بنیاد المرصوص ہو رہا تھا تو اس وقت افغانستان نے تھوڑا سا سپورٹ کیا تھا. ابھی آئی ڈونٹ نو افغانستان نے سپورٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن یہ تو سب نے، پہلگام میں جو واقعہ ہوا تھا اس کو سب نے کنڈیم کیا تھا، دہشت گردی کا واقعہ. آخر میں محمود خانہ چکزئی صاحب کو ایک بار پھر جو ہے اپوزیشن لیڈر عمران خان نے نامینیٹ کیا ہے. ایک بار پھر میں نے اس لیے کہا کہ 20 اگست کو بھی عمران خان نے اس کو نامینیٹ کیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ دوبارہ اس کی نامینیشن ہو گئی ہے. تو یہ دیکھیں گے کہ کیا اس میں آگے کیا ہو سکتا ہے، کہ کیا اس دفعہ پاکستان بھی تحریک انصاف کے لوگ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ 20 اگست کو جب اس کی نامینیشن ہو گئی تو پارٹی کے جو باہر جو لیڈرشپ نے مخالفت کر دی. اس وقت سلمان اکرم راجہ نے اعلان کیا تھا کہ خان صاحب چاہتے کہ محمود خانہ چکزئی صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنے، لیکن دیگر نے کہا کہ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اس طرح وہ فیصلہ اس پہ عمل نہ ہوا، کیونکہ اگست میں عمر ایوب خان جو سابق اپوزیشن لیڈر تھے وہ نااہل ہونے کی بنا پر، 9 مئی کے قسم نااہل ہونے کی بنا پہ وہ ڈیسیٹ ہو چکے ہیں. تو یہی وجہ ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے بیرسٹر علی ظفر کے منہ سے جو ہے یہ خبر عمران خان صاحب باہر آئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ محمود خانہ چکزئی اپوزیشن لیڈر بنائے جائے. اب کیا ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے دوبارہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ راضی ہوں گے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن محمود خانہ چکزئی صاحب کو کون سا فیصلہ کرنا ہے، میرے خیال میں وہ خود جانتے ہیں. سینئر لیڈر ہے، کافی ایکسپیرینسڈ پولیٹیکل رہنما ہے. تو اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بار بار اس طرح ہو رہا ہے تو اس سے اس کی قد کاٹ پہ کیا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا، اس کی جو سیاسی سفر ہے اس پہ اثر پڑے گا یا نہیں ہے. ہی نو how to take the decision and what decision shall be taken.